السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے ان انسانوں کے لیے جن کو خدا کی رضا اور جنت کا گھر چاہیے، اور اس لیے اس کو معیار اور نمونہ بنایا ہے۔ ان کی باتوں کا تذکرہ ہی سیرت کی اتباع کی کوشش ہے، اور اسی سلسلے میں ہم مختلف ولاگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان میں ہم معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ ان کی مختلف نوعیتیں ہیں، تو اس معجزات کے تفصیل میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار لوگ آتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہوتے تھے جن کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی وہ خود آیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنو امیہ میں سے دو بڑے لوگ ہیں جن میں خالد بن ولید ہے اور عمرو بن العاص ہے، اور یہ بہت ایکٹیو لوگ تھے اور جنگی مہارت کے بڑے ماہر تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ 6 ہجری یہ دونوں اکٹھے آتے ہوئے نظر آئے، تو نبی پاک نے فرمایا آؤ تمہارا آنا مبارک ہو، اور پھر انہی کے ہاتھ سے روم، خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایران اور روم فتح ہوئے، اور عمرو بن العاص سے پورا افریقہ، مصر، لیبیا، یہ تمام علاقے ان کے ہاتھ سے فتح ہوئے تھے۔ اور ایک بہت بڑا شاعر ہے دوس قبیلے کا، طفیل بن عمرو دوسی، اس کے قبیلے والوں نے اس کو کہا کہ کانوں میں روئی ٹھونس لے، اور وہ مکے کی طرف تم جاؤ گے تو وہاں تمہارا یہ جادو تم پہ چل جائے گا۔ جس وقت وہ پہنچا تو اس کے دل میں آیا کہ دنیا میری شاعری سنتی ہے، اور میں تو خود شاعر ہوں، اور اچھا کلام ہوا تو قبول کر لوں گا، اور اچھا نہ ہوا تو قبول نہیں کروں گا۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یا کلام سن کر مرعوب ہو گئے تھے، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے کہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا کلام سنایا، تو وہ ہیبت زدہ ہو کر فوراً ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور التجا کرتا ہے کہ میرے قبیلے والوں میں بھی میں تبلیغ جا کے کرتا ہوں۔ تو اس کے گھر والے تو مسلمان ہو گئے، لیکن باقی قبیلے والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بیان کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ دوس قبیلے کو اے اللہ مسلمان کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طائف کے جنگوں کے سلسلے میں فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو وہ قبیلہ پورا آیا، مسلمان ہوا، کلمہ اس نے پڑھا، اور انہی میں تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے جس نے حدیث و سنت کا امام بننا تھا وہ بھی انہی میں شامل تھا۔ اور یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمائی، جیسے آپ نے دو عمر کے بارے میں فرمائی ہے، عمر بن خطاب اور عمرو بن الحشام، یا اللہ ان میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش۔ اور پھر یوں ہوا کہ وہی حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے پہلے بہن کے گھر گئے کہ وہ کیوں کلمہ پڑھتی ہے، اور پھر اس کو بہت مارا اور اس کا خون ماتھے سے نکال دیا، اور پھر مسحور ہو کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور مسلمان ہوا۔ اور پھر وہ اس دار ارقم میں جس میں وہ چھپے ہوئے تھے سارے مسلمان تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں پر تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے مدینہ ہجرت کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے بچے یتیم کرانے تو آ جاؤ میرے سامنے، مجھے روک کے دکھاؤ۔ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کا 10 سال کا نظام خلافت، وہ دنیا اس کو جانتی ہے اور مانتی ہے کہ کیسے انہوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔